مفتی صاحب میری بہت ساری نمازیں قضا ہیں، وہ کسی طریقے سے معاف نہیں ہو سکتی، کیا بغیر پڑھے؟ نہیں، دین اللہ حق ان یقضی، اللہ کا دین جو ہے، اللہ کا قرضہ، وہ زیادہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے۔ تو دیکھیں، آپ نے کروڑوں روپے کسی کے کھا کے ہڑپ کر گئے ہوتے تو وہ نہیں معاف ہوتا، بلکہ اس میں تو آپ کو فوراً دینا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرضہ جو نماز آپ کے ذمے ہے، اس میں تو اللہ نے آسانی رکھی ہے، بھئی آسانی سے جتنی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کم سے کم ایک دن میں ایک دن کی نمازیں قضا کر لے، یعنی 5 فرض نمازیں پڑھ لے، صرف فرائض، اس میں سنت موقدہ نہیں، اور وطر بھی پڑھ لے ساتھ میں، ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے، اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے؟ تو اس لیے اس طرح سے آپ نمازیں پڑھیں۔ ہاں، حرج جب ہوتا ہے جب آپ سے کہا جاتا کہ ساری زندگی کی نمازیں ایک ہی دن میں کمپلیٹ کرنی ہے یا ایک مہینے میں کمپلیٹ کرنی ہے، تو فجر کے ساتھ فجر پڑھ لیں، ظہر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، عصر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، مغرب کے ساتھ مغرب پڑھ لیں، عشاء کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، وطر کے ساتھ وطر پڑھ لیں۔ اور یہ نہیں ہو سکتا ایک ہی دن میں ٹائم نکال کے ساری نمازیں ایک دن کی ایک ٹائم پہ پڑھ لیں۔ جس طرح سوٹیبل ہو اس طرح آپ پڑھ لیں، لیکن یہ معاف نہیں ہوتی۔ اس کے معاف ہونے کی ہمارے پاس قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا قضاء عمری کی دلیل بتاؤ، بھائی قضاء عمری نماز پڑھے بغیر ساقط ہو جاتی ہے، اس کی دلیل بتاؤ۔ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ نبی اس کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے، چاہے کسی عذر سے ہوئی ہو، ظاہر نبی کی تو نماز کسی عذر سے ہی قضا ہوئی نا، آنکھ نہیں کھلی، تو آپ نے ہمیشہ نماز پڑھی ہے، تو یہ بغیر پڑھے معاف نہیں ہوتی نمازیں۔ تو آپ ایک دن میں ایک دن کی پڑھ لیا کریں، جتنی ہو جائیں ٹھیک ہے، جو رہ جائیں گی پھر اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو اس کی فدیہ کی وصیت کر دیں، پھر اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اگر اللہ نے مال نہیں دیا تو پھر اللہ سے امید ہے اللہ وہ بغیر پڑھے ہی معاف کر دے گا، کیونکہ آپ کے ذمہ جو کام تھا آپ نے پورا کر دیا۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی 5 نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے۔ جی ہاں، ایک وقت میں ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ کیا آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے؟ دیکھیں، آیت الکرسی اگر بطور رقیہ کے پڑھی جا رہی ہے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، بطور تلاوت کے پڑھ رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں۔ اور باقی یہ ہے کہ بال نظر آنے سے فرشتے دور چلے جاتے ہیں، عورت پہ نامحرم سے پردہ فرض ہے، محرم سے پردہ فرض نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ عورت کے بال کھل جائیں گے تو فرشتے بھاگ جائیں گے، اس کا اس سے تعلق نہیں۔ ہاں، نامحرم کے سامنے بال کھولنا حرام ہے، لیکن ویسے ایک حیا کی بات ہے، شریعت حیا کو پروموٹ کرتی ہے۔ تو ماضی میں کسی بزرگ نے عورتوں میں حیا کو پروموٹ کرنے کے لیے شاید کچھ ایسی بات کہہ دی ہو کہ فرشتے دور چلے جاتے، تو حیا کو شریعت پروموٹ کرتی ہے۔ کوشش یہ کیا کریں گھر میں ہر وقت سر پہ چادر رہے، دوپٹہ رہے، تو اچھی بات ہے یہ، لیکن فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن افضل یہ ہے کہ عورت حیا میں رہے، جتنا پراپر ڈریس پہنے گی اللہ کی نظر میں اللہ کی وہ اتنی ہی زیادہ محبوب ہوگی۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اگر سر پہ چادر رکھے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے، یہ لازمی نہیں ہے۔ محمد عمیر مالی گاؤں انڈیا۔ میرا گھر مسجد سے کم 200 میٹر کی دوری پر ہے، بارش کی وجہ سے آدھے راستے تک کیچڑ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسجد تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کیا اس صورت میں ہم اپنی نمازیں گھر میں باجماعت کر سکتے ہیں؟ بارش کی وجہ سے اگر راستے میں واقعی کیچڑ ہو گیا تو پھر تو اس بارے میں صریح حدیث موجود ہے، تو پھر آپ گھر میں نماز کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو، کیچڑ ویچڑ نہ ہو راستے میں، تو پھر آپ پر مسجد کی نماز لازم ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے جی اگر تخت یا بیڈ پر نماز پڑھ رہے ہوں اور سامنے سے کوئی گزر جائے تو کیا ہماری نماز قبول ہو جائے گی؟ جی آپ کی تو ہو جائے گی، لیکن سامنے سے گزرنا جائز نہیں ہے، بری بات ہے، اس کو روکیں، ہاتھ سے روکیں، نہیں تو سبحان اللہ کہہ دیں تاکہ وہ رک جائے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا اگر بیوی سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو طلاق دینا کیسا ہے، اور بیوی کے حیض سے فارغ ہونے کے بعد غسل سے پہلے ہی اس سے صحبت کر لینا کیسا ہے؟ جب زوجہ حیض سے فارغ ہوتی ہے نا تو اس وقت نماز کا جب تک مکمل ٹائم نہیں گزر جاتا اس سے ہم بستری جائز نہیں ہے، کیونکہ امکان اس بات کا بہرحال ہوتا ہے کہ دوبارہ بلیڈنگ ہو جائے، تو اس لیے غسل کرنے کا انتظار کریں، غسل کر لے تاکہ طہارت کا اس پہ حکم لگ جائے، اس کے بعد زوجہ کے پاس جانا جائز ہے۔ باقی یہ کہ زوجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کو طلاق دینا کیسا ہے؟ طلاق دینا تو ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ طلاق لگتی ہے، تو کیوں ایسا کام کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے؟ حرام تو نہیں ہے یہ عمل، لیکن اللہ کے لیے کی نظر میں پسندیدہ کام بھی نہیں ہے، تو وہ کام کرنا چاہیے جو اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ کی بیٹی کو اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ کا داماد اس کو طلاق دے دے تو آپ پہ دل پہ کیسے آرے چلیں گے؟ آپ کی بہن کے اولاد نہ ہو رہی ہو اور آپ کا بہنوئی اس کو طلاق دے دے تو آپ کے دل پہ کیسے آرے چلیں گے؟ تو ہر جائز کام کرنے کا نہیں ہوتا، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ جو ہے وہ
मुरव्वत की बातें होती हैं, तो ख़ास तौर पर जब ऐसी औरत को आप तलाक देंगे तो बेचारी डबल गम में जाएगी। एक तो गम उसको औलाद ना होने का, दूसरा ले भी शौहर से भी गए। तो अल्लाह ताला ने आपको दूसरी शादी का ऑप्शन दिया है, मर्द को के पास तो ये ऑप्शन है। इसमें एक बड़ी हिकमत ये भी है कि जिन लोगों के औलाद नहीं है वो एक और शादी कर लें, तो आप एक और शादी करें, इसको तलाक ना दें। मेरा मशवरा ये। इंडिया से किसी ने पूछा है, मेरा एक दोस्त मुसलमान हुआ है, इसके हाथ में टैटू बना हुआ है, क्या इसकी नमाज हो जाएगी? कोई भी नाजायज़ काम जब आप नमाज के दौरान कर रहे होते हैं तो नमाज आपकी मकरूह होती है, क्योंकि आप ऐन नमाज के वक्त में गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। तो ये हाथों में जो गुंदवा लेते हैं, जिस्म टैटू बनवा लेते हैं, ये भी नाजायज़ है। तो उसूल की रोशनी में तो नमाज मकरूह है, यानी नमाज तो हो जाएगी लेकिन नमाज का सवाब कम हो जाएगा। लेकिन बात यह है कि अब एक शख्स अगर सच्ची दिल से तौबा कर चुका है तो तौबा के बाद हर गुनाह माफ़ हो जाता है। अब अगर वो तौबा कर लिया उसने और वो हटवा सकता है वो निशान तो हटाए, हटा नहीं सकता तो उसको ऐसे ही छोड़ दे और बस तौबा इस्तिग़फ़ार करे, तो इंशाअल्लाह फिर नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहम्मद रिजवान इंडिया से पूछते हैं, मेरी बहन को 1 साल पहले तलाक हो गई, इसका एक लड़का भी है। मैं और मेरे वालिदैन, रिश्तेदार सब इसको समझाते हैं शादी के लिए, लेकिन वो मना करती है। मैंने इसको आपका बयान भी सुनवाया, लेकिन वो कहती है मेरे लड़के का क्या होगा, इसको ये डर है कि दूसरा शौहर पता नहीं कैसा मिलेगा। इस पर ज़रा कुछ रोशनी डालिए। बाज़ ख़वातीन को जब तलाक होती है ना किसी मर्द से, तो वो समझती है सारी दुनिया के सारे मर्द ऐसे होते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि इतने सारे घर बसे हुए भी तो है ना, यानी हमारी सोसाइटी में ठीक है तलाक का रेशो बहुत बढ़ गया है, मगर घर बसने का रेशो तलाक के रेशो से बहरहाल ज़्यादा है। मुस्लिम सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, यानी 100 जोड़े अगर होंगे तो 4% को तलाक होगी, 5% को तलाक होगी, 95% अल्लाह का शुक्र है कामयाब शादियां ही हो रही हैं। तो आपकी सिस्टर जो है वो उन 5% नाकाम मर्दों को और नाकाम शादियों को देख रही हैं जिनके यहाँ तलाक़ें हुई हैं। 95% ये नहीं देख रही कि बहुत से हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो औरत का बगैर शौहर के रहना शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। आम तौर पर जब बच्चा हो जाता है तो ख़वातीन कहती मेरे बच्चे का क्या होगा। इस बारे में एक अबू दाऊद की हदीस भी पेश की जाती है कि जो औरत अपने बच्चों की खातिर शादी ना करे तो क़यामत के दिन मैं उसके साथ हूँगा। ये हदीस ज़ईफ़ है सनद के लिहाज से, और बहुत सारी यानी अहादीस और दीगर आयात से हमें पता चलता है कि औरत को तलाक हो या बेवा हो, चाहे बच्चे हो या ना, उसको फ़ौरन निकाह करना चाहिए। हाँ, ये एक अहम बात है कि बच्चे का क्या होगा। तो ऐन मुमकिन है सौतेला बाप बच्चे को पाल ले, और ये भी मुमकिन है कि आप यानी आपको चाहिए आप अपनी सिस्टर को सपोर्ट करें, बच्चा आप रख लें। देखिए शरई तौर पर तो मसला ये है कि औरत कहीं भी निकाह करती है उसे अपना लड़का बाप के हवाले करना पड़ेगा, जो सगा बाप है उस बच्चे का। बाप बच्चे को अपने साथ नहीं ले जा सकती। हमारी सोसाइटी में विमेन राइट्स के नाम पे आजकल बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो एतदाल से तजावुज़ हैं। हर कीमत में बच्चा माँ ही को दिया जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इससे बच्चे का भी नुकसान है, माँ का भी नुकसान है। माँ का नुकसान ये दोबारा शादी में मुश्किलात होंगी उसके लिए और ज़िंदगी तबाह करेगी वो अपनी। और बच्चे का नुकसान ये है कि जैसी तरबियत बाप कर सकता है ना, रोब दबदबा बाप का होता है, वो माँ का नहीं होता। माँ को नहीं पता होता बच्चा बाहर क्या चालाकियां कर रहा है जाके। तो बच्चे का भी फायदा इसमें है और माँ का भी फायदा इसमें है। अब माँ ये कहती है कि हमने बच्चा बाप के हवाले कर दिया तो हम शादी करके कैसे जिंदगी गुजारेंगे। देखें, ये बच्चा हमेशा के लिए बच्चा नहीं रहेगा, ये थोड़े दिनों में बाले होके वैसे ही अलग हो जाते हैं। 13-14 साल की उम्र होती है, उसके बाद बच्चा मिच्योर होना शुरू हो जाता है। उसके बाद उसको वो वैसे भी कमाने के लिए बाहर जा सकता है, और उसमें तो फिर वो ना बाप के पास ना माँ के पास, दोनों के पास रहे वो। ये तो जब तक बालिग नहीं हो जाता तो शरीयत ने कहा है कि माँ अगर शादी करती है तो बच्चा बाप के पास रहे। बालिग होने के बाद तो फिर वो दोनों का है, इधर भी जाए उधर भी जाए। तो औरतें ये बड़ी खतरनाक हरकत करती हैं कि बच्चों की खातिर बच्चे को बाप के हवाले नहीं करती और कहती हैं कि जी चूंकि ससुराल पता नहीं सौतेले बच्चे को कबूल करे ना करे, और खुद बैठी रहती हैं। नतीजा क्या निकलता है, जब एज ज्यादा हो जाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है, उस वक्त तक फिर उनको ख्याल आता है भाई हमारी शादी होनी चाहिए थी, हमें तो तन्हाई है। क्योंकि बच्चा तो बीवी के साथ जो है वो हो सकता है लाइफ को एंजॉय करे, स्विट्जरलैंड जा रहा हो, उम्रा करने जा रहा हो, और वो बीवी भी पता नहीं माँ को कबूल। आज इस जमाने की जो बहुएं हैं वो वंस अपॉन अ टाइम नहीं हुआ करती थी, ये इसी जमाने की लेटेस्ट बहुएं जो आ रही हैं। ये तो आपने तो क्या किया, अपने बेटे को, इकलौते बेटे को बड़ी मोहब्बत से पाला पोसा, कल उसकी शादी की और बहू आई तो पता चला वो बहू को आप अच्छी नहीं लग रही हैं। बहू कहेगी नहीं तेरी माँ के साथ रहना ही नहीं है मैंने। हो सकता है आपका बेटा तलाक दे दे, दूसरी बहू लेकर आए, दूसरी उससे भी 2 हाथ आगे निकले। तो ये 20 किस्म के फ्यूचर में औरत के लिए मसाइल हो सकते हैं। तो ऐसे, ये मैं हवाई बातें नहीं कर रहा, मेरे सामने ऐसे वाकयात हैं कि एक औरत ने कहा कि बच्चा है मैं शादी नहीं करूंगी। बच्चा बड़ा हो गया, बच्चे की बच्ची थी, बच्ची की शादी हो गई, और अब खातून तन्हाई की जिंदगी गुजार रही है और कह रही है काश मेरा कोई शौहर होता, मेरा भी कोई ससुराल होता, मैं भी कोई जिंदगी गुजारती, मजीद मुझे औलाद मिल जाती। अब कोई उनसे निकाह करने के लिए तैयार ही नहीं है, एजड है।
تو بچہ تھوڑے دنوں تک بچہ ہوتا ہے, یہ ٹائم 5-6 سال میں گزر جائے گا, تو اس 5-6 سال کی خاطر آگے 20-30 سال کی زندگی کو برباد نہ کیا جائے. تو بچے کو شوہر کے حوالے کریں جو یعنی بچے کا حقیقی باپ ہے, اور اس سے ایگریمنٹ کر لیں کہ بھئی میں جب چاہوں گی بچے سے ملوں گی, ہفتے میں ایک دن بچہ رات میرے ساتھ گزارے گا, اور روزانہ میں ڈیلی بیسس پہ بچے سے ملتی رہوں گی. اور پھر آپ کیا کریں, آپ شادی کر کے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اور مزید اولاد دے دے, تو اور بھی اولاد آپ کے ہو سکتی ہے, یہ بھی رہے گا آپ کے پاس, وہ بھی ہوگی. تو یہ احمقانہ قسم کا فیصلہ ہے کہ میں اپنے بچوں کی خاطر شادی نہیں کر رہی. بچوں نے کل بڑے ہو کے ادھر ادھر اڑ جانا ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, پرندوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پرندے, ماں باپ ان کو پالتے ہیں, کبوتر کبوتری مل کے پالتے ہیں, بچے کے ذرا پر نکلے اور وہ مارکیٹ سے ہوا شارٹ, تو کل آپ کا بچہ پتہ نہیں کہاں جائے, امریکہ جائے کمانے کے لیے, UK جائے, اس نے ویسے ہی الگ ہو جانا ہے. تو آپ جو نیچرل لائف ہے اس سے بغاوت نہ کریں. یہ صرف آپ کی سسٹر کو میں نہیں کہہ رہا, جو جتنی بھی خواتین ہیں جو طلاق کے بعد شادی ہو بچوں کی خاطر شادی نہیں کرتی, وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتی ہیں. بچوں کو باپ کے حوالے کریں اور اچھی جگہ شادی کریں, اور باپ سے ایگریمنٹ کریں کہ بچہ ہم سے ملتا رہے گا. تو اور میں نے دیکھا مردوں کا دل اس معاملے میں الحمدللہ بڑا ہوتا ہے, وہ بچوں کو ماں سے روکتے نہیں ہیں, وہ ملنے دیتے ہیں. لیکن یہ کہ خواتین اس بارے میں جو ان میں ظلم کا ریشو ہے نا وہ زیادہ ہے, بہت معذرت کے ساتھ. وہ نہیں بچوں کو باپ سے ملنے دیتی, وہ دور کر دیتی ہیں. الا یہ کہ چند فیصد خواتین جو اس وقت میرا بیان نہیں سن رہی ہوں گی, لیکن میجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی میں باپ نہیں روکتا ماں سے بچوں کو, وہ ملنے دیتا ہے. وہ کہتا ہے جاؤ ڈیلی بیسس پہ بچوں ماں سے جا کے ملو. تو لیکن اگر کوئی خراب باپ ہے, کوئی نشئی ہے, آپ کا خیال ہے کہ وہ نہیں ملنے دے گا, ہمیشہ کے لیے بچوں کو دور کر دے گا آپ سے, تو پھر یہ ظلم ہے. ظاہر ہے ظلم کی تو ہم حمایت نہیں کر سکتے. تو ایسے موقع پہ بھی پھر بچہ ننیال میں رہ لے, اور جو ہے وہ لیکن اپنی زندگی کو خراب نہ کیا جائے. عورت کے پاس نکاح کا آپشن محدود ہوتا ہے, خوب سمجھ لیں. مرد جو ہے نا بڈھے ہو کے بھی شادیاں کرتے رہتے ہیں, 70 سال کے بھی ہم نے بوڑھے دیکھے ہیں شادی کر رہے ہوتے ہیں, ان کو رشتے بھی اگر پیسہ آتا ہے تو بڈھوں کو بھی رشتہ مل جاتا ہے. لیکن عورت کا جو آپشن ہے نا, جتنا بھی پیسہ ہو مرد نہیں نکاح کرتا جب تک لڑکی میں اٹریکشن نہ ملے مرد کو. اور یہ اٹریکشن جوانی میں ہوتی ہے, ایجڈ خواتین میں اٹریکشن نہیں ہوتی. اس سے اگر کوئی مرد نکاح کر رہا ہوگا تو پیسے کی خاطر کر رہا ہوگا, اور وہ پیسے ہی کو فوکس کرے گا, پھر وہ عورت سے محبت نہیں کرے گا. یا تو گرین کارڈ چاہیے ہوگا. میں نے ایک نکاح پڑھایا کچھ دن پہلے, لندن کا ایک لڑکا تھا, اور وہ ایک انگریز خاتون سے نکاح کر رہا تھا. لڑکا ہوگا 24-25 سال کا, اور جو خاتون تھی میں حیران ہو گیا, وہ 55-60 سال کی بوڑھی سی خاتون تھی. وہ تو مجھے نہیں پتا تھا کیا کہانی ہے. خیر وہ خاتون نے اسلام قبول کیا, انگریز خاتون نے, ہم نے نکاح پڑھایا. مجھے عجیب سا لگ رہا تھا, کوئی میچنگ کی شادی نہیں ہے, لیکن بہرحال جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. ہم نے کہا دونوں پسند کرتے ہیں ایک دوسرے کو, بہت اچھی بات ہے. میں نے مبارکباد دی, ان کو دعائیں دی, اور اسلام بھی ماشاءاللہ اس نے قبول کیا, تو سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا جی کیا مسئلہ ہوا؟ کہتے ہیں وہ لڑکے نے UK کی نیشنلٹی کے چکر میں اس خاتون سے شادی کی تھی. یہ جو لڑکا دل دے بیٹھا تھا نا ایک 60 سال کی ایجڈ خاتون کو, یہ دل نہیں دے بیٹھا تھا, یہ اصل میں UK کو دل دے بیٹھا ہے. لندن کی نیشنلٹی کی خاطر کی ہے, تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. ہوا یہ کہ جب اس نے ڈاکومنٹ جمع کرائے ہیں تو لندن والوں نے دیکھا کہ تیرا نکاح تو فلاں تاریخ کو ہوا ہے اور کوئی جوڑ کی شادی ہے ہی نہیں, تو نے کیا سوچ کے اس خاتون سے شادی کی ہے. انکوائری کی, پتہ چلا جی اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ وہاں نیشنلٹی لے گا اور پتلی گلی سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ ہوتا ہے خواتین کے ساتھ جب وہ ایجڈ ہو جاتی ہیں اور اپنا گھر نہیں بساتی. اس لیے اس میں حماقت سے اجتناب کرنا چاہیے, تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھنی چاہیے. محبت اللہ انڈیا سے پوچھتے ہیں, سوال عرض یہ ہے کہ حرام کو حلال سمجھ کر کرنا بھی شرک ہے. تو آج کل بہت سے ایسے غلط کام ہو رہے ہیں جسے برا نہ سمجھ کر کھلے عام کیا جاتا ہے, جبکہ کبھی کبھی تو فخر سے کیا جاتا ہے. مثلا غیبت کرنے کو برا ہی نہیں سمجھا جاتا, لڑکے لڑکیاں آپس میں ریلیشن شپ کو برا نہیں سمجھتے, اور بھی ایسی بہت سی برائیاں ہیں جسے غلط نہیں سمجھا جاتا. تو کیا یہ بھی شرک میں داخل ہوگا؟ اور ایک شخص بالکل اپنی آخرت سے غافل ہو کر گناہ کرتا ہے تو کیا یہ مانا جائے گا کہ اسے آخرت کا یقین نہیں ہے اور وہ مشرک ہے؟ نہیں جی, ان باتوں سے انسان کافر نہیں ہوتا, کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. کل امتی معافن الا المجاہرین, جہار سے, مجاہدین نہیں مجاہرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے, میری ساری امت قابل معافی ہے مگر وہ لوگ جو کھل کے گناہ کرتے ہیں. تو یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ریلیشن, اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرنا اور کھل کے بتانا کہ یہ ہماری گرل فرینڈ ہے, تو یہ چیزیں انسان کو کفر کے قریب لے جاتی ہیں. تو کافر تو نہیں ہوتا لیکن کفر کے قریب لے جاتی ہیں. کافر جب ہوگا جب اس کو حلال سمجھنا شروع کر دے صاف لفظوں میں, اور شریعت کو برا کہنا شروع کر دے. مثال کے طور پر کوئی گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہے, آپ نے اس سے کہا بھائی شریعت کی روشنی میں حرام ہے, یہ اسلام میں حرام ہے,
وہ جواب میں کہ میں نہیں مانتا اسلام کو، اس جملے سے وہ کافر ہو جائے گا. یا وہ جواب میں کہ اسلام نے ایسے ہی معاذ اللہ غلط احکام دے دیے ہیں، اسلام کو میں نہیں مانتا، یا مانتا ہوں میں مسلمان ہوں لیکن یہ اسلام کا حکم صحیح نہیں ہے، یہ زمانے کے لحاظ سے غلط حکم ہے، اس طرح کی باتیں کرے گا تو چونکہ اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے. لیکن اگر یہ بات نہیں کرتا بلکہ وہ غلط اس میں ایک گرل فرینڈ سے اس نے دوستی لگائی ہوئی ہے اور جب اس کو نصیحت کی جاتی ہے تو منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، تو ایسے موقع پہ وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن بڑا گناہگار ضرور ہوگا. کہ ایک تو برائی اوپر سے، ایک تو یعنی چوری اوپر سے سینہ زوری. پچھلی قومیں جن کو اللہ نے تباہ و برباد کیا نا، ان میں بڑا عذر عیب یہی تھا، گناہ بھی کرتے تھے اور اتراتے بھی تھے اس گناہ پہ. آج یہی ہونے لگا ہے کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور اتراتے ہیں. نبی نے فرمایا کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ خود بھی پردہ ڈالتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جس نے گناہ کیا اور لوگوں کے سامنے آ کے اس کو بتاتا ہے، تو نبی نے فرمایا ایسا شخص قابل معافی نہیں ہے، جہنم میں اس کو اس کی سزا ملے گی کہ یہ تو جرم بھی کر رہا ہے اور اس پہ سینہ کڑا کے بھی چل رہا ہے. اسامہ صاحب اٹک سے پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ لیم ایک ایپ ہے، اس میں ہم پہلے 15,000 ڈپازٹ کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں واپس مل جاتے ہیں، اس میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا پڑتا ہے، روز کی 12 ویڈیوز ہوتی ہیں اور روز کے 600 روپے ملتے ہیں، کیا یہ کام جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. آج کل ایسی بہت ساری ایپس آئی ہوئی ہیں جن میں آپ کے ذمہ کام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ ایڈورٹائز دیکھیں آپ اور یہ اس کو لائک کریں آپ اس ویڈیو کو. تو دیکھیں، ویڈیو کو لائک کرنا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پر آپ کو اجرت ملے، یہ کوئی معقول عمل نہیں ہے جس پہ اجرت کا ہونا معقول ہو. اس کی مثال ایسے ہے، کوئی شخص میرے ذمہ لگا دے کہ مفتی صاحب یہ ایڈ روزانہ دیکھا کریں اور جو بھی گزرا کرے اس کو کہا کریں یار زبردست ایڈ ہے بھائی، بڑا زبردست شیمپو کا اشتہار ہے، یا یہ ویڈیو یا یہ بریانی آپ روزانہ کھایا کریں اور کھا کے بولا کریں واہ 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 بڑا مزہ آیا، تو میں آپ کو ہر دفعہ یہ بولنے کے 5 روپے دوں گا. جب بھی آپ بولیں گے نا بڑا مزہ آیا تو میں 5 روپے دوں گا. اب یہ کیا عمل ہے؟ فضول عمل ہے یہ. بھائی آپ کو مزہ آیا ہے تو آپ بولیں مزہ آیا ہے، نہیں آیا تو آپ بولیں نہیں آیا. آپ بول رہے ہیں مجھے مزہ آیا اس لیے کہ آپ کو 5 روپے مل رہے ہیں، تو یہ ناجائز ہو جائے گا نا، دھوکا ہوگا. تو آپ ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں، لائک کا مطلب ہوتا ہے واقعی میں دل سے لائک کر رہا ہوں. کوئی دل سے لائک نہیں کر رہا ہوتا، سب کو پتا ہے میں اس لیے لائک کا بٹن دبا رہا ہوں کہ اس کے مجھے اتنے ڈالر ملیں گے، تو 100 دفعہ لائک کروں گا تو اتنے ڈالر بن جائیں گے. تو یہ دل سے لائک نہیں ہوتا، یہ دھوکا ہوتا ہے، یہ ہے وہی فضول سی بات ہے. تو یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس پہ اجارہ کا منعقد ہونا جائز ہو. جتنی بھی اس قسم کی ایپس آ رہی ہیں جس میں ویڈیو کو لائک کرنے کے پیسے ملتے ہیں اور سبسکرائب کرنے کے پیسے ملتے ہیں، تو یہ پیسے غلط ہیں آپ کے لیے. آپ اپنی اصل رقم لیں اور باقی اضافی پیسے نکال کے صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر. اور اس میں دھوکا بھی ہے. یوٹیوب یہ سمجھتا ہے یا کمپنیاں یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے اشتہار اتنے سارے لوگوں نے دیکھ لیے ہیں، تو وہ یہ ان کو دھوکا ہوتا ہے، وہ سمجھتی ہے سچی مچی کے دیکھے ہیں یا سچی مچی کے لائکس ہیں. حقیقت میں ایک ہی آدمی 20-30 فیک آئیڈیا بنا کے لائک کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دھوکے پر مبنی ایک نظام ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، جناب میرا نام محمد علی معاویہ ہے جو میری امی نے رکھا تھا، لیکن میں جہاں بھی نوکری کے لیے جاؤں تو شیعہ مسلک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے نوکری نہیں ملتی، لیکن اسلام کی وجہ سے عزت بھی بہت ملتی ہے، مجھے وزیر اعظم بننا ہے، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، یہ نام درست رہے گا؟ اور مجھے محمد علی معاویہ کا نام کا معنی بھی بتا دیں. بہت پیارا نام ہے میرے بھائی، ہم تو صحابہ سے محبت کرتے ہیں. سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کا جو اختلاف تھا وہ سیاسی اختلاف تھا، اور اللہ نے بعد میں وہ اختلاف حل کرا دیا. اور حل بھی کس کے ذریعے کروایا؟ حضرت علی ابن ابی طالب، سیدنا علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے ذریعے، حسن کے ذریعے رضی اللہ عنہ، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. تو انہوں نے جب یہ اختلاف حل کر دیا تو اب ہمارے لیے تو علی اور معاویہ دونوں سے محبت ہمارے ایمان کا بھائی حصہ ہے. تمام محدثین حضرت معاویہ کی حدیثیں ذکر کرتے ہیں، اگر ان کو فاسق مانتے تو ان سے حدیثیں تھوڑی ذکر کرتے ہیں. تمام محدثین حضرت معاویہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. تو ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، باقی شیعہ کا جو مسلک ہے وہ ان کو اس پہ چلنے دیں. میں بار بار کہتا ہوں اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں. ان کی جو رائے ہے ان کو اس پہ چلنے دیں. ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں. ہماری رائے یہ کہ 73 فرقوں میں جو ایک فرقہ جنتی ہوگا اس کی جو نبی نے علامت بتائی ہے ما انا علیہ و اصحابی، فرمایا میں اور میرے صحابہ جس پر تھے. تو اہل سنت والجماعت یعنی ما انا علیہ کا ترجمہ اہل سنت ہے، یعنی سنت کو فالو کرتے ہیں وہ، اور جماعت کا مطلب ہے صحابہ کی جماعت. تو ہم اہل سنت والجماعت کہلاتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم اس حدیث پر پورے اترتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو 73 میں سے ایک فرقہ جو جنتی ہوگا نا اس کو نبی نے فرمایا جو میرے اور صحابہ کو کے راستے پہ چلے گا. تو ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں. تو کسی صحابی میں ہم فرق نہیں کرتے، صحابی ہونا ثابت ہو جائے بس. ہاں درجات میں فرق ہے، سیدنا علی کا رتبہ حضرت معاویہ سے بہت بلند ہے، درجات میں فرق ایک الگ بات ہے. تو اپنا نام معاویہ بھی رکھا کریں، علی بھی رکھا کریں، عمر بھی رکھا کریں، ابو بکر بھی رکھا کریں، اور حسن بھی رکھا کریں، حسین بھی رکھا کریں. اور اہل سنت والجماعت کو تو چاہیے کہ سارے نام اپنے گھروں میں رکھیں.
ایک بچے کا نام علی ہے، دوسرے کا نام حسن ہو، تیسرے کا نام حسین ہو، چوتھے کا نام معاویہ ہو، پانچویں کا نام جو ہے وہ عباس ہو، تو سارے نام اہل بیت کے بھی اور دوسرے صحابہ کے بھی، ہم تو سب سے محبت کے قائل ہیں بھائی، تو اس لیے آپ اپنا نام یہ نام ہٹائیں نہیں. باقی جاب نہیں دیتے ایسی کی تیسی بھائی، آخرت میں اچھی جاب مل جائے گی انشاءاللہ آپ کو. اللہ کہے گا تو نے صحابی سے محبت کی خاطر جاب کو ٹھکرا دیا اور نام تبدیل نہیں کیا تو میری نظر میں تیرا مقام بہت بلند ہے انشاءاللہ. تو کبھی بھی اتنا پیارا نام چینج نہیں کرنا چاہیے. اور علی معاویہ دونوں نام رکھ لیے تو اور ہی اچھا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جنگ جمل یا جنگ صفی میں کہ جب انہوں نے جو ہے وہ حضرت معاویہ کو بیعت کرنے کے لیے لڑائی کی نا، تو جو مقتولین تھے تو وہاں حضرت علی نے کیا فرمایا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. قرآن میں آتا ہے کہ جنتیوں کے دلوں میں جو دنیا میں تھوڑی بہت کوئی نفرت اگر ہوئی نا کسی بھی بیس پہ تو اللہ آخرت میں وہ نفرت ختم کر دے گا. تو اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اللہ اس کو ختم کر دے گا جنت میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں ایسے لوگ بھی جائیں گے جن کے دنیا میں اختلاف تھا، کیونکہ وہ اختلاف اجتہادی غلطی کی بیس پہ تھا، دونوں کا مقصد اللہ کی رضا تھی. تو اس لیے ایسے لوگ بھی جنت میں جائیں گے جن میں دنیا میں اختلاف ہوگا تو اللہ اس اختلاف کو قیامت کے دن ختم کر دے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کے مابین جو اختلاف ہوا نا، اس آیت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہیں، کیونکہ اللہ سب سے پہلے صحابہ کے اختلاف کو جنت میں ختم کرے گا. اور اخوانن علی سررن، دونوں تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح، اخوان بھائی بن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی اس آیت کی روشنی میں کہتے ہیں، کیونکہ اگر اس آیت کا مصداق صحابہ نہیں ہے تو پھر کون ہے بھائی؟ اگر صحابہ ہی اس آیت پہ پورے نہیں اترتے تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ آج کوئی فنٹر بن کے کہے کہ نہیں صحابہ اس میں داخل نہیں ہے، بعد والے داخل ہیں، تو بعد والوں کا مقام کیا صحابہ سے بھی بلند ہو گیا؟ تو یہ بالکل حماقت کی بات ہوگی. تو اس میں حضرت علی معاویہ تو اس آیت میں سب سے پہلے داخل ہیں کہ دنیا میں جو اختلاف ہوا ہوگا جنتیوں کے درمیان تو اللہ جنت میں اس اختلاف کو بالکل ختم کر دے گا اور یہ بھائی بن کے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے. تو ہمیں یقین ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ جنت میں تختوں پہ بھائی بن کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اور جس نے ایک کی محبت میں دوسرے کے ساتھ ناانصافی کی ہوگی وہ جنت کے جو ہے وہ قیامت کے دن ٹینشن میں ہوگا، وہ پریشان ہوگا کہ بھائی ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے ایک کی محبت میں غلوف کر کے دوسرے کو سے دشمنی ہم نے کیوں مول لی. تو یہ دونوں تو آج بھائی ہیں، تو اس کا کیا بنے گا قیامت کے دن، اس کو سوچنا چاہیے. اس لیے نام کبھی ہرگز تبدیل نہ کریں یہ نام، بلکہ اور بچوں کا نام رکھا کریں، معاویہ بھی رکھیں اور جو ہے مغیرہ بھی رکھیں، جیسے حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے، خالد بن ولید بھی رکھیں، ابو بکر بھی رکھیں، عمر بھی رکھیں، علی بھی رکھیں، حسن بھی رکھیں، حسین بھی رکھیں. سارے محبوب نام ہیں، اچھے نام ہیں. محمد طاہر اسلام آباد پاکستان سے پوچھتے ہیں یوٹیوب کی کچھ پالیسی ہے جس کے مطابق ہم اپنی ویڈیو میں کسی کی ویڈیو کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے، لیکن ان کی ایک اور پالیسی ہے جسے فیئر یوز کہتے ہیں، جس کے مطابق ہم کسی کی ویڈیو کا کچھ حصہ کچھ شرائط پر بغیر اجازت کے اپنی ویڈیوز میں استعمال کر سکتے ہیں. تو کیا یہ چوری کے زمرے میں آئے گا اور کیا میری کمائی حرام ہو جائے گی؟ نہیں بھائی، یہ چوری کے زمرے میں نہیں آئے گا. جب یوٹیوب نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے تو جب ہم یوٹیوب کی پالیسیوں پہ سائن کرتے ہیں تو اس کا مطلب یوٹیوب سے جو کیے ہوئے معاہدوں کو ہم قبول کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے یوٹیوب سے ایگریمنٹ کیا تو آپ اس کے پابند ہیں. تو ان سب چینلوں کا اصل اونر یوٹیوب ہی ہے. تو جب اس نے پرمیشن دی ہے تو پھر وہ پہلے سے آلریڈی یہ پرمیشن ہے، تو پھر یہ عمل چوری نہیں کہلائے گا. محمد طاہر اسلام آباد پاکستان، چاہیے ہو گیا. فیضان احمد اتر پردیش انڈیا سے، یو پی سے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ زیادہ پانی میں ناپاکی گر جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. پوچھنا یہ ہے کہ زیادہ کی مقدار کیا ہے، تشریح فرما دیں. دیکھیں یہ بات تو ہے کہ زیادہ پانی میں ناپاکی گر جائے تو پاک نہیں ہوتا، تو اس کی تشریح میں علماء کا فقہا کا اختلاف ہے. امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ایک حدیث ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، کہ پانی جب جو مٹکوں کے برابر ہو نا تو پھر وہ نجاست کا متحمل نہیں ہے، یعنی وہ ناپاک نہیں ہوتا. اگر 2 مٹکے پانی ہو، اس سے کم ہو تو ناپاک ہو جائے گا. ہاں 2 مٹکے پانی میں اگر نجاست گری اور اس میں رنگ بو ذائقہ چینج ہو گیا پھر ناپاک ہو جائے گا. لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ حدیث چونکہ سند کے لحاظ سے بھی اس پہ کلام ہے، اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کے ایک اصول ہے کہ صحابہ کرام نے جس حدیث کو نہ لیا ہو استدلال کے موقع پہ، استدلال نہ کیا ہو، تو پھر اس حدیث کو احناف علت کی وجہ سے ترک کر دیتے ہیں. علت کہتے ہیں کوئی خفیہ وجہ جس کی وجہ سے حدیث کا ضعیف ہونا معلوم ہو رہا ہو. بعض دفعہ حدیث سند کے لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی خفیہ ایسی علت ہوتی ہے کہ اس کو حدیث کو معلول کہتے ہیں محدثین کی اصطلاح میں. بہت سے محدثین سند صحیح ہونے کے باوجود بھی حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں معلول ہونے کی وجہ سے.
تو حدیث معلول ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام نے اس حدیث سے استدلال کیوں نہیں کیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں زمزم کے کنویں میں ایک حبشی گر کے مر گیا تھا, اس کو نکالا تو حضرت عمر نے حکم دیا سارا پانی نکالا جائے. تو بہت سارے صحابہ موجود تھے. اب آپ بتائیں 2 مٹکے پانی, تو زمزم کا کنواں تو 2 مٹکے پانی سے بہت زیادہ تھا, بہت سارے صحابہ موجود تھے, اس کے باوجود وہاں سے پانی نہیں نکالا, یعنی سارا پانی نکالنے کا آرڈر دیا گیا. تو کسی صحابی نے بھی نہیں کہا کہ بھئی 2 مٹکے پانی ہوتا تو یہ ناپاک نہیں ہوگا. اور وضو کا مسئلہ ایسا ہے بھی نہیں کہ یہ حدیث صحابہ سے چھپ جاتی, کیونکہ وضو تو 5 ٹائم ہو رہا ہے, اور اس زمانے میں یہ جاری پانی, یہ نلکوں کا پانی تو نہیں ہوتا تھا, تالابوں میں ہی وضو ہوا کرتا تھا, تالاب سے ہی, تالابوں میں یا کہیں ٹھہرا ہوا پانی ہوتا تھا. تو صحابہ استدلال کرتے اس سے, اس حدیث سے, یہ حدیث شائع ہوتی. تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث کی سند, یعنی یہ حدیث معلول ہے, قابل استدلال نہیں ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ خود قلہ کے لفظ میں بھی اہل لغت کا بڑا اختلاف ہے کہ قلہ پہاڑ کی چوٹی کو بھی کہتے ہیں, مٹکے کو بھی کہتے ہیں. تو اب یہاں کیا مراد ہے؟ تو اس لیے احناف نے اس میں اس حدیث سے استدلال ترک کیا ہے کہ اس حدیث کی سند پہ بھی کلام ہے, اور صحابہ کرام نے بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا. تو صحابہ کرام بھی جو ہے وہ 2 قلتین کو نہیں سمجھتے تھے کہ اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا, 2 مٹکوں پانی کو نہیں سمجھتے تھے. پھر اور بھی اس بارے میں روایات ہیں صحابہ کی, خلفائے راشدین کے دور میں کیا ہوا تالاب میں. حضرت عمر نے دیکھا ایک تالاب ہے, تو کسی سفر پہ تھے, تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ تالاب میں کسی درندے نے منہ تو نہیں ڈالا؟ حضرت عمر کو غصہ آیا, فرمایا بھیمو آپ ہم اللہ, جس چیز کو اللہ نے چھپا دیا تم چھپائے رکھو. تو حضرت عمر نے یہ کو فرمایا, وہ تالاب کا پانی تو 2 مٹکے سے زیادہ ہوتا ہے, اگر درندے نے منہ بھی مارا تھا تو وہ تو پھر بھی پاک تھا. لیکن حضرت عمر بھی اس حدیث سے استدلال نہیں کر رہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس حدیث میں یہ علت ہے, معلول ہے, اور معلول حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی. اب یہ بات تو طے شدہ ہے کہ زیادہ پانی جو ہے وہ بہرحال بہت زیادہ پانی ہوگا تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. تو وہ پانی کتنا ہے؟ تو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہوتی تو پھر وہ مبتلا بھی کی رائے پہ چھوڑ دیتے ہیں. یعنی انسان خود فیصلہ کرے کہ یہ پانی زیادہ ہے یا کم ہے. اور زیادہ کا مطلب اگر اس کے ایک کنارے پہ نجاست گری ہے تو دوسرے پہ اثر پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. تو لیکن چونکہ وہمی ہے, آج کل لوگ وہمی ہیں, تو اگر ہم لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دینا تو وہمی آدمی کو تو سمندر بھی لگے گا تھوڑا پانی ہے, یعنی وہمی کو تو لگے گا سمندر کا پانی بھی بہت تھوڑا ہے. اور جو جن میں تقویٰ نہیں ہے ان کو تو ہو سکتا ہے 1 بالٹی پانی کو بھی سمجھے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے علماء نے ایک معیار متعین کیا ہے کہ ایک جو تالاب ہوتا ہے نا 10 مربع گز, یعنی دا دردا جسے کہتے ہیں, جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب دیا جائے تو 10 جواب آئے, یعنی 100 مربع گز. تو 100 اسکوائر فٹ جو ہے 100 اسکوائر میٹر آپ سمجھ لیں, گز جو ہے وہ غالباً میٹر سے تھوڑا چھوٹا ہوتا ہے, نہیں بلکہ 1/3 چھوٹا ہوتا ہے, 3 گزوں کا تقریباً 1 میٹر ہوتا ہے. بہرحال یہ پوچھ لیے گا آپ گز کسے کہتے ہیں, میرے علم میں اس وقت نہیں ہے ابھی, یعنی اس وقت مجھے مستحضر نہیں ہے. تو 100 مربع گز جو ہے اگر کوئی تالاب ہے تو وہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے, یہ نہیں کہ انچ ٹیپ لے کے ناپنا شروع کر دیں, اگر آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ 100 مربع گز ہے تو وہ مائع کثیر ہے, اور اگر اس سے کم ہے تو وہ مائع قلیل ہے. یہ علماء نے لوگوں کی آسانی کے لیے ایک معیار بتا دیا تاکہ لوگ وہم میں نہ جائیں. صابر بھروچا انڈیا سے پوچھتے ہیں, میرے چہرے پر تھوڑے سے داڑھی کے بال آ گئے, کیا اذان دینے کے لیے پوری داڑھی کا ہونا ضروری ہے؟ بھائی بال آ گئے تو بس آپ اذان دے سکتے ہیں, داڑھی کاٹنا جائز نہیں ہے. وہ تو چھوٹی داڑھی اگر کسی کی نیچرلی چھوٹی ہے وہ تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. عزیز خان انڈیا سے پوچھتے ہیں, کیا غیر مسلم سے دوستی کرنا جائز ہے؟ دیکھیں, غیر مسلم سے حسن سلوک کرنا تو واجب ہے, جیسے تمام انسانوں سے حسن سلوک اللہ نے حکم دیا, لیکن ایسی گہری دوستیاں یہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے, اس سے قرآن نے منع کیا ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب انسان ایسی گہری دوستیاں لگاتا ہے تو پھر اس کے مذہب کے اثرات انسان میں آتے ہیں. تو دوستیاں تو قرآن کہتا ہے نیک لوگوں سے, بلکہ مسلمانوں میں بھی جو فاسق فاجر ہیں ان سے بھی گہری دوستی جائز نہیں ہے, اس کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے. ایک ہوتا ہے دوستی کا تعلق, وہ تو سب سے ٹھیک ہے, جب آپ کا کوئی کلاس فیلو ہے, آپ کے ساتھ کوئی بزنس میں ہے, وہ تعلق تو ہے, اس پہ تو حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا ہے, قرآن میں جگہ جگہ ہے. جو بھی تمہارا متعلقین ہے, تمہارے متعلقین میں سے وہ کسی بھی قسم کا رشتہ ہو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, جیسے کہ 5ویں پارے میں دوسری آیت ہے, 5ویں پارے کی دوسری آیت. لیکن گہری دوستیاں لگانا یہ تو مسلمانوں میں بھی جو شرابی کبابی زانی ہیں ان سے بھی جائز نہیں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے المر کہ انسان جو ہے قیامت کے دن اپنے دوست کے ساتھ ہی ہوگا, اور اسی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. المرء علی دین خلیل ہی, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے انسان. اور قرآن کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو نافرمان ہے وہ کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا جس نے مجھے دین کے راستے سے گمراہ کر دیا. تو اس لیے گہری دوستیاں صرف نیک لوگوں کے ساتھ لگایا کریں تاکہ ان کے اثرات آپ کے اندر آئیں. نور عالم انڈیا سے پوچھتے ہیں, فجر کی نماز کے بعد سونا کیسا ہے؟ جائز ہے لیکن بہت برا عمل ہے, ناپسندیدہ ہے. اسلاف سے اس کی
اس کی کراہت منقول ہے، اسلاف اس کو پسند نہیں کیا کرتے تھے اور یہ نیچر کے بھی خلاف ہے. اس پر میں بہت ڈیٹیل سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں. تو اس لیے عادت ڈالیں رات کو جلدی سونے کی اور صبح جلدی اٹھنے کی. دیکھیں اگر اس فجر کے بعد سونا اسلام میں پسندیدہ کام ہوتا تو اللہ فجر میں ہمیں اٹھاتا کیوں؟ دنیا میں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کسی کو اٹھایا جائے تاکہ سو جائے؟ وہ ہمیں اٹھایا اس لیے جا رہا ہے کہ اٹھنے کا ٹائم ہو گیا، بس سو گئے، اٹھو چلو پھرو کام کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا بورک لی امتی فی بکورہا، صبح کے وقت میں جو کام کیا جاتا ہے تو اللہ نے اس کام میں میری امت کے لیے برکت رکھی ہے. تو ہم صبح صبح کاموں کو کیا کریں، لیکن جائز ہے، کوئی مجبوری ہو تو کوئی حرج نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان ہو گئی تھی تو سلسلہ منقطع کرنا پڑا تھا. یہ مجیب الرحمان، مہاراشٹر، مالیگاؤں، انڈیا. اتنا لمبا نام ہے، سوال چھوٹا سا ہے. کہتے ہیں جی اگر سجدہ سہو واجب تھا مگر کرنا بھول گئے تو نماز کا کیا حکم ہے؟ سجدہ سہو بھی اگر بھول گئے تو پھر نماز واجب الاعادہ ہے. جمال صاحب آئی لینڈ سے پوچھتے ہیں میری جگہ جہاں ہے وہاں مسجد بہت دور ہے اور قریب میں بس اسٹیشن بھی نہیں. مجھ سے جمعہ کی نماز قضا ہو گئی ہے اور میں بہت پریشان ہوں. اللہ بہت ناراض ہے مجھ سے، میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا. برائے مہربانی مجھے بتائیے تاکہ میں نماز شروع کر سکوں. دیکھیں جمعہ اگر آپ کے شہر میں اگر ہوتا ہے تو جمعہ پڑھنا تو آپ پہ واجب ہے، لیکن اگر مسجد بہت دور ہے تو پھر جماعت سے، یعنی مسجد کی جماعت آپ پر لازم نہیں ہے، بلکہ کہیں بھی جمع ہو کے جماعت سے نماز پڑھ لیں. آپ مسجد جانا پھر لازم نہیں ہے اگر مسجد بہت دور ہے، لیکن جمعہ تو لازم ہے. تو قضا ہو گیا تو توبہ استغفار کریں، اللہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے. آئندہ احتیاط کریں اور پھر جب کوئی غلطی ہو اور توبہ کر لیں پھر اس غلطی کو بھول جانا چاہیے، بار بار دماغ میں رکھنا نہیں چاہیے اس کو. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے بچوں کے کپڑوں پر جو مکی ماؤس، باربی ڈول، تتلی وغیرہ اسی طرح ایموجیز وغیرہ بنی ہوتی ہیں تو کیا اس طرح کے کپڑے پہننا جائز ہے؟ کوئی گناہ تو نہیں؟ دیکھیں بچوں کو یا خود بھی ایسے کپڑے پہننا یا پہنانا جن پہ جاندار کے چہرے کی تصویر ہو، چاہے وہ چہرہ جانور کا ہو انسان کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تتلی کا ہو، گھوڑے کا ہو، بندر کا ہو یا کسی انسان کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شرط یہ کہ چہرہ بالکل واضح ہو اور تصویر اتنی بڑی ہو کہ وہ دور سے نظر آتی ہے. دور کا مطلب جب آپ زمین پہ رکھیں تو کھڑے ہو کر دیکھیں تو نظر آتی ہو، تو اتنی بڑی تصویر ہو. یعنی ایموجیز میں تو یہ جو اسمائلیز ہوتی ہیں تو بہت چھوٹی چھوٹی پدی سی تصویریں ہوتی ہیں، تو یہ تو اگر آپ 6-7 فٹ دور سے دیکھیں تو نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی تصویر. لیکن اگر واضح تصویر ہے، ناک، آنکھ اور لپس وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو پھر کوئی بھی تصویر ہوگی، پرنٹڈ تصویر جو ہوتی ہے اس کا استعمال شریعت میں حرام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شدید وعید ہے. لہذا بچوں کو ایسی شرٹیں یا ایسے کپڑے پہنانا، شلوار قمیض یا جبہ یا کوئی بھی چیز جس پہ تصویر بنی ہوئی ہو، جائز نہیں ہے. ریشاہل خانپور، بچی کو گھٹی کیسے دیتے ہیں؟ بچی کی دنیاوی اور دینی تعلیم کے بارے میں کچھ گائیڈ کیجیے کہ کس طرح تربیت کریں کہ اس میں شرم و حیا، دینداری پیدا ہو سکے. گھٹی تو ایسے دیتے ہیں، کوئی بھی بزرگ ہو یا مسجد کے امام ہو یا خاندان کے کوئی بھی بڑے ہوں، ایسے زبان پہ نا تھوڑا سا کھجور یا شہد تھوک لگایا اپنا اس کھجور یا شہد پہ اور پھر بچے کو ہلکا سا چٹا دیا، تو بس یہ ہوتا ہے. یہ کوئی لازمی عمل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو بہت ضروری سمجھ لیا ہے. باقی یہ کہ بچے میں ایسی کہ تربیت شرم و حیا، دینداری پیدا ہو جائے تو یہ تو بڑا لمبا چوڑا سوال ہے بھائی. یہ تو گھر میں حیا کا ماحول ہوگا تو بچہ بھی با حیا پیدا ہوگا، گھر میں حیا کا ماحول نہیں ہے تو بچہ بے حیا ہوگا. بچے کو برے ماحول سے بچائیں، بس بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، نیکی ہوتا ہے، بس برے ماحول سے بچانا ہے اس کو. اور شرم والوں میں، حیا والوں میں بٹھائیں گے تو حیا سیکھے گا، بے حیاؤں میں بٹھائیں گے تو بے حیائی سیکھے گا. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے کیا پیریڈ کی حالت میں موبائل میں سے قرآن مجید پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے. قرآن مجید کی آیتوں کا تلفظ کرنا حالت حیض میں یا حالت جنابت میں یہ ناجائز ہے. البتہ الفاظ کو توڑ توڑ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن تو پورا ایک سینٹنس بنتا ہے نا، اگر توڑ توڑ کے لفظ کو پڑھا جائے تو وہ پھر قرآن نہیں کہلاتا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اس بارے میں مختلف الفاظ دعائیں منقول ہیں لیکن کوئی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اس لیے الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم ہی ریپیٹ کر دینا چاہیے اگر آپ جاگ رہے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے اپنا مکان، بنگلہ وغیرہ کسی اسلامک بینک کو کرائے پر دے سکتے ہیں؟ جی ہاں دے سکتے ہیں. پشاور سے کسی نے پوچھا ہے جی میرا سوال یہ ہے کہ یوٹیوب یا فیس بک پر گیم یا کارٹون کی ویڈیو اپلوڈ کر کے پیسے کمانا حلال ہے یا حرام؟
کارٹون یا فیس بک کی ویڈیو یوٹیوب یا فیس بک پہ آپ کارٹون یا گیم کی ویڈیو جو اپلوڈ کرتے ہیں، تو اگر گیم کے پیسے لے رہے ہیں، کوئی جوئے یا سٹے کی صورت ہے، وہ تو حرام ہے، لیکن مونیٹائزیشن کے پیسے لے رہے ہیں آپ، جو ایڈورٹائز چلتے ہیں، تو اس کی ارننگ جائز ہے۔ لیکن بہتر یہ کہ گیم یا کارٹون کے بجائے کوئی ڈھنگ کی چیز ڈالیں یوٹیوب پہ، تاکہ لوگوں کو فائدہ تو ہو نا۔ کارٹون اگر ڈالنے ہیں تو اسلامی کارٹون ڈالیں یا سبق آموز کارٹون ڈالیں۔ آج کل کارٹون دیکھ دیکھ کے بچے بھی کارٹون بنتے جا رہے ہیں، ان میں بالکل ہی عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کارٹون بہت بچے کی نفسیات سے کھیلتا ہے، تو بچے بگڑتے ہیں اس سے۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے یہاں ایسا ہوا، 10 سال کے بچے نے خودکشی کی ہے، حالانکہ کوئی بات نہیں تھی، ماں نے تھوڑا سا ڈانٹا تھا کسی بات پہ۔ وجہ کیا ہے؟ یہ ڈراموں میں، فلموں میں، کارٹون میں اور اس طرح کی ویڈیو گیمز میں ایسی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اٹھ پٹانگ، تو ایسے بچوں کا ذہن لاشعوری طور پہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ میں مانتا ہوں کارٹونوں میں کوئی خودکشیاں نہیں دکھائی جاتی، لیکن مار دھاڑ اتنی دکھائی جاتی ہے، بچے بدتمیز ہو جاتے ہیں اس سے، اور یہ سب بچوں کی نفسیات سے کھیلنے کی چیزیں ہیں۔ سوشل میڈیا تو ماں باپ کنٹرول کر نہیں رہے ہیں سوشل میڈیا کو، بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں، تو اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جائز تو ہے، ناجائز ہونے کی جب تک کوئی بےہودگی نہ ہو اس میں، لیکن کام وہ کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو۔ باقی جو مونیٹائزیشن سے جو پیسے کمائے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ فحش اشتہارات بھی چلتے ہیں یوٹیوب پہ، تو اس لیے اس میں سے جو ہے نا چند فیصد پیسے صدقہ کر دیں، 5% یا 10%۔ کچھ یوٹیوبر کہتے ہیں 5% حرام شامل ہوتا ہے، کچھ کہتے ہیں 10%۔ تو 5 یا 10% ایک اندازے سے کچھ رقم ہر مہینے جب بھی یوٹیوب کی آمدن آئے تو اس سے صدقہ کر دینا چاہیے، تاکہ اس میں اگر کوئی حرام شامل ہوا ہے تو وہ صاف ہو جائے، حرام سے پاک ہو جائے۔ محمد انور بہار انڈیا سے، کیا گالی دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، وضو تو نہیں ٹوٹتا، تقویٰ ٹوٹ جاتا ہے البتہ، اور یہ بھی ممکن ہے سامنے والا کو غصہ آ گیا تو وضو تو نہیں ٹوٹے گا، آپ کا ہاتھ یا پاؤں ٹوٹ سکتا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں نے قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر عہد کیا تھا کہ آئندہ فحش ویڈیو نہیں دیکھوں گا، مگر بعد میں دیکھ لی، بتائیے میں اب کیا کروں؟ دیکھیں، قرآن پہ ہاتھ رکھنا بھی ہمارے ہاں قسم ہی کے زمرے میں آتا ہے، عرف میں اس کو قسم کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ کام کیا تو قسم ٹوٹ گئی، آپ پہ قسم کا کفارہ لازم ہے۔ گناہ تو ویسے ہی ہوگا، فحش ویڈیو دیکھنا بہت گناہ کی بات ہے، تو جب آپ نے دیکھا تو قسم کا کفارہ بھی ادا کریں۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا یا 3 روزے لگاتار رکھ لیں آپ، اگر کھانا کھلانے کی آپ خود غریب ہیں اگر، تو باقی توبہ کریں، اس عمل کو چھوڑیں، نکاح کی طرف جائیں، حلال کی طرف جائیں، اور کسی اللہ والے بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کریں، ان کو بتائیں تاکہ یہ اس عذاب سے آپ کی جان چھوٹے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں سید ہوں، میری خالہ بھی سید ہیں، میری خالہ کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، تو کیا میں ان کو زکوٰۃ دے سکتی ہوں؟ کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا کوئی گنجائش نہیں ہے؟ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا تو ڈبل ثواب ہے، لیکن خالہ چونکہ سید ہیں تو سید کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، نہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو آپ اپنی خالہ کو زکوٰۃ تو نہیں دے سکتی، لیکن ویسے نفلی صدقات و خیرات سے آپ ان کی مدد کریں، آپ کو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ۔